بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے دو بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ توریت میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ قابیل اور حابیل کی نظر جیسے کہ توریت سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کی قبول ہونے کا یہ الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنی ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی سے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنے اس توہین کی کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ کا غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، بلکہ تیرے جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کی یہ نیک نیت ہی نذر قبول سے ہو سکتی ہے۔ وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم کا وہ غصہ، اور اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زائدہ حابیل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے دو چار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کھرید کر کھڈا کھودا۔ قابیل اسے دیکھ کر چیتا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح کھڈا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کو اس گڈھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ اپنے اس جرم کے چھپانے کی بھی احتیاط نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کے غرض سے، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ سورہ مائدہ 5:32۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمان قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ عبرت کی جگہ ہے۔ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور اوپر لکھی حدیث ہم پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی اجازت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت نئے کام کا اقدام کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصہ دار بنتا ہوا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار ٹھہرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹے کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔